اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو DXP میڈیا چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے سقراط کے ایک شاگرد کا جو ایک عظیم فلاسفر تھا۔ سقراط کا ذکر ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اگر آپ سقراط کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری سقراط کے موضوع پر بنی ہوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، زمانہ قدیم کے اور بھی مشہور لوگوں کے حالات و واقعات پر مشتمل ویڈیوز لے کر آئیں گے، اور بہت جلد ایک قسط وار تاریخی سلسلہ شروع کریں گے جس میں دنیا کی ابتدا سے لے کر دور جدید تک کی تاریخ آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں تاریخ کی طرف۔ ناظرین، کسی بھی فلاسفر کا ذکر سننے کے بعد آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال ابھرتا ہوگا کہ فلسفہ کیا ہے اور فلاسفر کسے کہتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ کو فلسفہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، فلسفی یونانی زبان کا لفظ ہے جو دو الفاظ کا مرکب ہے۔ فیلو یعنی محبت اور صوفی کا مطلب علم یا حکمت، یعنی علم و حکمت سے محبت۔ تو اس طرح فلاسفر کا مطلب ہوا علم و آگاہی کا علم رکھنے والا۔ ناظرین، یہ ایک ہماگیر علم ہے جو کسی بھی وجود کے اغراض و مقاصد دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، افلاطون کے مطابق فلسفہ اشیاء کی ماہیت کے لازمی اور ابدی علم کا نام ہے۔ جبکہ ارسطو کے نزدیک فلسفہ کا مقصد یہ دریافت کرنا ہے کہ وجود بذات خود اپنی فطرت میں کیا ہے۔ ناظرین، فلسفہ کو ان تمام معنوں میں ام العلوم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ موجودہ دور کے تقریباً تمام علوم کا منبع ہے۔ ریاضی، علم طبیعت، علم کیمیا، علم منطق، علم نفسیات، معاشرتی علوم سب اسی فلسفہ کے عطا کردہ ہیں۔ ناظرین، فلسفہ کو جاننے کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اس فلاسفر کے حالات و واقعات بتاتے ہیں جس کو تاریخ افلاطون کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، افلاطون یونان کے شہر ایتھنز میں تقریباً 427 قبل از مسیح میں پیدا ہوا اور 80 سال کی عمر میں 347 قبل از مسیح میں فوت ہوا۔ افلاطون کے باپ کا نام ارسطون تھا جو ایتھنز کے ایک قدیم اور ممتاز خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کی والدہ کا نام پیریکٹیون تھا، وہ بھی ایک نامی گرامی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ افلاطون کا نام اس کے دادا کے نام پر ارسطاکلیس رکھا گیا، لیکن بچپن سے ہی اچھی صحت اور چوڑے بدن کی وجہ سے اس کے ایک استاد نے اس کا نام پلاٹون رکھ دیا، جو بعد میں تبدیل ہو کر پہلے فلاطون اور پھر افلاطون ہو گیا۔ ناظرین، اس دور کے مورخ افلاطون کو تحریر مکالمے اور مغربی سیاسی فلسفہ کا بانی قرار دیتے ہیں۔ وہ مغربی ادبی روایات اور طریق فلسفہ کا سب سے شاندار صاحب بصیرت مصنفین میں سے ایک ہے۔ ناظرین، افلاطون سائنس، ریاضی، فلسفہ کی بانی شخصیات میں سے تھا اور اس کا حوالہ مغرب کے مذہب اور روحانیت کے بانی کے طور پر بھی دیا جاتا ہے۔ ناظرین، افلاطون نے دنیا کی سب سے پہلی درسگاہ بنوائی جسے اکیڈمی کہا جاتا تھا، اور وہاں پر فلسفہ، سیاست، اخلاقیات، مابعد طبیعت، ریاضی اور سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ناظرین اکرام، یونان کی تاریخ میں افلاطون ایک ایسا عظیم فلسفی تھا جس نے سوفتائی نظریات کو بالکل مسترد کر دیا۔ ناظرین، سوفتائی اس دور کے وہ لوگ تھے
جو معاوضہ لے کر فلسفہ، اخلاقیات اور سائنس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ریاست حکمران طبقہ کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس بات کی تعلیم بھی لوگوں کو وہ دیا کرتے تھے، جبکہ افلاطون نے ان کی اس نظریہ کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ رعایا کی بھلائی ہی حکمرانوں کی بھلائی ہے، اور ریاست اچھائی کے فروغ اور بہتر زندگی کے لیے تشکیل دی جاتی ہے۔ ناظرین، افلاطون انفرادیت پسند ہونے کے ساتھ ساتھ تصوریت پسند بھی تھا۔ انفرادیت پسند ہونے کے ناطے وہ یہ تسلیم کرتا تھا کہ انسان نے ریاست اپنی ضروریات کی تکمیل کی خاطر تشکیل دی ہے، اور ریاست کا فرض ہے کہ افراد کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق جسمانی اور روحانی نشو و نما کے لیے بہترین مواقع فراہم کرے، جبکہ بحیثیت ایک تصوریت پسند اس کا کہنا تھا کہ کوئی ریاست اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک حکومت ایسے اشخاص کے پاس نہ ہو جو یہ جانتے ہوں کہ ریاست کی بہتری کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کے نزدیک حکومت صرف عالموں کا حق ہے، اور تعلیم ہی وہ بہترین ذریعہ ہے جس سے نیک اور بہترین انسان پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، افلاطون نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ریاست کا اخلاقی مقصد متعین کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کا ایک اخلاقی وجود ہے جس کے لازمی اجزاء افراد ہیں، جن کی اخلاقی نشو و نما اور تربیت صرف ریاست کے مضبوط سیاسی نظام کی بدولت ممکن ہے۔ ناظرین، اس کے نزدیک سچا علم وہی ہے جو حکمتی تصورات پر مبنی ہو، اور سچا فلسفی وہی ہے جو اپنے افکار سے انسانی کردار کے لیے بصیرت مہیا کرے۔ اس کے نزدیک چیزیں اس لیے نیک یا صالح نہیں کہ خدا انہیں عزیز رکھتا ہے، بلکہ خدا صرف ان چیزوں کو عزیز رکھتا ہے جو نیک اور صالح ہوں۔ ناظرین، افلاطون نے منطق کا علم سقراط سے سیکھا تھا، اور وہ بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں یونانی ہوں، وحشی نہیں، آزاد ہوں، غلام نہیں، لیکن سب سے زیادہ شکر اس بات پہ ہے کہ میں سقراط کے زمانے میں پیدا ہوا۔ ناظرین، وہ عدل و انصاف کو ایک اعلیٰ ترین نیکی کا درجہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ عدل روح کی ایک صفت ہے اور ذہن کی ایک عادت۔ ناظرین، وہ کہتا ہے کہ محافظ کا عدل یہ ہے کہ وہ حکمت کی روشنی میں ریاست کے لیے مقاصد متعین کرے، جبکہ مددگار محافظ کا عدل یہ ہے کہ وہ شجاعت اور جرأت سے ریاست کی حفاظت کرے، اور دولت مند گروہ کا عدل یہ ہے کہ معاشی زندگی کے کل پرزوں کو اعتدال کے مطابق چلائے۔ اس کے نزدیک فلسفی ہی نظارۂ حقیقت سے بہر حجاب ہیں، جبکہ جمہوریت مستقل کشمکش، فتنہ و فساد اور محض دھوکہ اور فریب ہے۔ ناظرین، افلاطون ایک مضبوط اور پائیدار حکومت کا قائل تھا۔ وہ ریاست کے زوال کی پہلی وجہ شان و شوکت اور نمود و نمائش کی خواہش کو قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے حکمران غافل ہو جاتے ہیں اور خوشامدیوں میں گھر کر اپنے اعلیٰ مقاصد کو بھول جاتے ہیں، جس سے عام شہری خوف و ہراس کا شکار ہو جاتے ہیں اور مملکت چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتی ہے، جس سے جمہوریت کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں، اور جمہوریت سے پھر سیاسی جماعتیں جنم لیتی ہیں۔ چال باز اور مکار لوگ ان پارٹیوں کے لیڈر ہوتے ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ حکمران بنتے ہیں جن کے دل عقل کی روشنی اور اخلاقی رہبری سے محروم ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، افلاطون کے تصورات پر اس کے استاد سقراط کی گہری چھاپ ہے۔ نیک زندگی کا حصول، اخلاقیات اور علم کی بالادستی کا تصور، نظریہ عدل، مکالماتی طریقہ، جمہوری طرز حکومت سے نفرت، قانون اور فلسفی حکمرانوں کی تابعداری کے تصورات دراصل سقراط کے ہیں، جنہیں افلاطون نے اپنے تصورات میں شامل کیا ہے۔ ناظرین، سقراط کے نیک زندگی کے تصور کو افلاطون اپنی کتاب
ریاست میں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مصالح مملکت کا مقصد اور نصب العین نیک زندگی کا حصول ہے۔ اخلاقیات کی بالادستی کے سقراطی تصور کو افلاطون اس طرح بیان کرتا ہے کہ معاشرے کا تصور اخلاقی بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے۔ ناظرین، سقراط کا مکالماتی طریقہ جس کے ذریعے سقراط کے تمام تر تصورات کو فروغ حاصل ہوا کو افلاطون نے اپنی تقریباً کتب میں استعمال کیا۔ نیکی ایک علم ہے کا تصور تاریخ میں سب سے پہلے سقراط نے پیش کیا، جسے یونان میں بڑی پذیرائی ملی اور افلاطون بھی اس تصور سے متاثر ہوا۔ ایتھنز کی جمہوری حکومت نے چونکہ سقراط کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کیا تھا، اس لیے افلاطون نے اپنے نظریات میں جمہوریت کو بدترین طرز حکومت قرار دیا اور سقراط نے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی قانون سے روگردانی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس سے افلاطون بے حد متاثر ہوا۔ ناظرین اکرام، تمام قدیم مورخین افلاطون کی سیرت کو قابل احترام قرار دیتے ہیں۔ وہ اعلیٰ درجے کی عقل کا مالک تھا۔ ناظرین، اس کی تمام تصانیف اس کی پاکیزہ سیرت کا آئینہ دار ہیں۔ اس نے سقراط کی موت کے فوراً بعد سے لکھنا شروع کیا اور 50 برس سے زائد عرصہ تک اپنی تصانیف کی تکمیل میں مصروف رہا۔ ناظرین اکرام، افلاطون نے یونان کی تاریخ فلسفہ میں پہلی بار ایک ایسا نظام فکر پیش کرنے کی کوشش کی جو کائنات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مثلاً اخلاقیات، علمیات، طبیعات اور سیاسیات وغیرہ کا مکمل طور پر احاطہ کر سکے۔ افلاطون نے باقاعدہ نظریات کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بیان کردہ مشہور نظریات کچھ اس طرح سے ہیں: نظریہ علم، نظریہ امثال، نظریہ موجودات، انسانی روح کے بقائے دوام کا نظریہ، نظریہ اخلاق اور نظریہ ریاست۔ ناظرین، اگرچہ افلاطون اپنے بہت سے نظریات میں اپنے استاد کی پیروی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے اپنے نظریات بھی اپنی جگہ پر ایک امر حقیقت ہیں۔ اس نے اپنے نظریات کی روشنی میں نئے علوم پر نئی تحقیقات کر کے انہیں اس قابل بنایا کہ عام زندگی میں انہیں استعمال میں لایا جا سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ آسمان، ستاروں، سیاروں، سورج، چاند اور آب و ہوا کے مطالعے سے واقفیت تو ضروری ہے، لیکن ان سے کوئی مثبت اور تعمیری کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی مسائل کی طرف توجہ دینا زیادہ عقلی اور منطقی بات ہے۔ ناظرین، افلاطون کی تحریر و تصانیف کا عرصہ 40-50 سال سے کم کا نہیں ہے، لیکن اس کے تمام مکالمات بے ترتیب انداز میں ہم تک پہنچے ہیں۔ اس کے مکالمات کو تاریخ دان 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ان مکالمات پر مشتمل ہے جو سقراط کی موت کے فوراً بعد لکھے گئے، جن میں پیش کردہ خیالات دراصل سقراط ہی کے خیالات کا عکس ہے۔ دوسرا حصہ ان مکالمات پر مشتمل ہے جو اس نے دوسرے ممالک میں سفر کے دوران لکھے اور جن میں اس کے ذاتی فلسفہ کی جھلک موجود ہے، جبکہ تیسرا اور آخری حصہ ان مکالمات پر مشتمل ہے جس میں وہ اپنے خیالات کو بیان کرنے کی مکمل قدرت رکھتا تھا۔ اس دور میں اس نے تھیوری آف آئیڈیاز پیش کی، جس کا مرکزی خیال سقراط کی تھیوری آف نالج ہے۔ افلاطون کے باقی سارے فلسفے کا دار و مدار اسی تھیوری پر تھا۔ ناظرین، افلاطون اپنی مشہور تصنیف اپولوجی میں سقراط پر مقدمہ کی روداد
اور اس کی صفائی بیان کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب سقراط کو وہاں کی جیوری نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا تو اس نے وہاں تمام لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی جس میں وہ جج صاحبان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ جج حضرات کو چاہیے کہ موت کے بارے میں اچھی توقعات وابستہ کریں، کم سے کم سب اس بات کی حقیقت پر ایمان رکھیں کہ ایک نیک آدمی کو کوئی برائی ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی اس دنیا میں، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے اس کے معاملات نظر انداز کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ انجام بھی محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ مجھے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ میرے لیے اب مرنا اور دنیا کی تکالیف سے چھٹکارا پانا ہی بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے الہامی نشان نے مجھے ٹوکا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان لوگوں سے قطعاً خفا نہیں ہوں جنہوں نے مجھے مجرم ٹھہرایا یا جنہوں نے مجھ پر الزام لگائے۔ تاہم جب انہوں نے مجھ پر الزام لگائے تھے تو ان کی نیت یہی تھی کہ مجھے نقصان پہنچائیں۔ ناظرین، آگے مزید وہ ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جب میرے بیٹے بڑے ہو جائیں اور پھر اگر وہ نیکی کے مقابلے میں مال و دولت کو ترجیح دینے لگیں تو آپ لوگ انہیں ایسے ہی تنگ کیجیے گا جیسے میں آپ لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، اور اگر میرے بیٹے یہ سمجھنے لگیں کہ وہ بہت بڑی شخصیات بن گئے ہیں اور حقیقتاً ایسا نہ ہو تو ان کا محاسبہ کرنا جیسے میں آپ لوگوں کا محاسبہ کیا کرتا تھا۔ اگر آپ لوگ ایسے کر لیں گے تو میں اور میرے بیٹے دونوں آپ کے ہاتھوں سے صحیح انصاف پائیں گے۔ اب جانے کا وقت آ گیا ہے، ہم اپنے اپنے رستوں کی طرف جاتے ہیں، میں مرنے والے رستے پر اور آپ زندہ رہنے والے رستے پر۔ کون سا راستہ بہتر ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ناظرین اکرام، افلاطون اپنی ایک اور کتاب کرائٹو میں لکھتا ہے کہ سقراط نے زندان سے فرار ہونے سے کیوں انکار کر دیا۔ اگرچہ سقراط عمر بھر ایتھنز کی تمام حکومتی پالیسیوں اور سیاسی رہنماؤں پر تنقید کرتا رہا، لیکن یہاں وہ اس بگڑی ہوئی ریاست سے اپنی سادہ وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ بے شک ایتھنز نے اپنے اداروں کی غلط روی سے اسے غیر منصفانہ اور احمقانہ طور پر موت کی سزا سنائی، لیکن عمر کے جو 70 سال اس نے ایتھنز میں بسر کیے وہ ریاست کے قوانین اور رسوم کے ساتھ ایک خاموش میثاق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سقراط اس تحفظ کا شکر گزار ہے جو اس ریاست نے اسے دیا، اور وہ بدی کا جواب بدی سے نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی قانون کی خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، افلاطون نے ویسے تو بہت سی کتابیں لکھی تھیں، لیکن اس کی مشہور کتب اپولوجی، کرائٹو، ایوتھیفرون، لیشز، آیون، پروٹاگورس، کارمیڈس، لیسز اور ریپبلک یعنی ریاست ہیں۔ ناظرین، افلاطون کے نزدیک تعلیمی نظام حکومتی کنٹرول میں ہونا چاہیے، جس سے بنیادی فائدہ یہ ہوگا کہ ریاست اپنی ضرورت کے مطابق تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد پیدا کرے گی۔ ناظرین، وہ کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا یا نہ کرنا افراد کی اپنی مرضی پر منحصر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کو لازمی طور پر تعلیم دی جانی چاہیے۔ وہ نظام تعلیم کو 4 درجوں میں تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 1 ابتدائی تعلیم، نمبر 2 ثانوی تعلیم، نمبر 3 اعلیٰ تعلیم اور نمبر 4 اعلیٰ ترین تعلیم۔ اور وہ ان 4 درجوں میں ایک مثالی ریاست اور اس کے مقاصد کے لحاظ سے الگ الگ نصاب کا تعین کرتا ہے۔ اس کے خیال میں ابتدائی تعلیم پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک گھر پر ہی دی جانی چاہیے، اور بچے کی ذہنی نشو و نما کے لیے اسے اخلاقی کہانیاں سنائی جائیں اور خدا کے بارے میں اسے بچپن سے ہی بتایا جائے، تاکہ بچپن سے ہی بچوں کا ذہن اعلیٰ اخلاقی اقدار اور مذہب سے واقفیت حاصل کر سکے۔
ناظرین وہ کہتا ہے کہ بچوں کی دینیات میں یہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ خدا ہی کرتا ہے۔ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ خدا اچھی باتیں کرتا ہے اور شر کو خدا سے منسوب کرنا بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ پرورش پاتا ہے۔ اس لیے اس عرصہ کے دوران جسمانی تربیت کو فوقیت دینی چاہیے۔ افلاطون کے نظام تعلیم میں ثانوی تعلیم کا سلسلہ 18 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ امتحان کے بعد جو طلبہ فیل ہوں گے انہیں نچلی سطح کے فرائض سونپے جائیں گے، جبکہ کامیاب طلبہ کو مزید 2 سال کی تربیت دی جائے گی، اور اس 2 سالہ تعلیم میں زیادہ تر ریاضی اور عملی تربیت پر زور دیا جائے گا۔ ناظرین افلاطون کے زمانے میں ایتھنز میں اعلیٰ تعلیم کا ایک اور نصاب سوفتائی معلم جاری رکھے ہوئے تھے، جس میں 18 برس کے بعد نوجوانوں کو خطابت اور سیاست کا درس دیا جاتا تھا۔ ناظرین افلاطون کا تعلیمی نظام نہایت اعلیٰ قسم کا ہے۔ اس نظام کے تحت مختلف طلباء کو 20 سے 35 سال کی عمر تک محافظ طبقہ کی کلیدی اسامیوں کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اس مرحلے کے نصاب میں ریاضی، طب، علم نجوم، مابعد طبیعت اور فلسفہ کی تعلیم ضروری ہوگی۔ 20 سال سے 30 سال تک مابعد طبیعت، ریاضی اور علم نجوم کی تعلیم دی جائے گی، اور 30 سے 35 سال تک طب، مابعد طبیعت، اخلاقیات اور فلسفہ کی تعلیم دی جائے گی۔ ناظرین 35 سال کی عمر میں پھر امتحان ہوگا۔ جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے ان کو مزید تعلیم کے لیے منتخب کیا جائے گا، اور جو لوگ اس امتحان میں ناکام ہوں گے ان کو وکیل، مجسٹریٹ اور حکومت کے دیگر انتظامی عہدوں پر فائز کیا جائے گا۔ کامیاب ہونے والے اعلیٰ تعلیم کے لیے اہل ہوں گے اور ان کو مزید 15 سال کی تعلیم دی جائے گی، اور اس مرحلے میں انہیں خالص منطق اور فلسفہ کی تعلیم دی جائے گی، اور یہ 50 سال کی عمر میں فلسفی کہلائیں گے، اور 50 سال کی عمر کے بعد انہیں حکومت میں شامل کیا جائے گا، اور یہ مثالی ریاست کا اعلیٰ ترین طبقہ کہلائیں گے۔ افلاطون کے خیال میں صرف فلسفی ہی حقیقت اور سچائی کو پہچان سکتے ہیں، اس لیے وہی لوگ حکومت کی اہم ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں اور انصاف جو مثالی ریاست کا نصب العین ہے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ ناظرین مختلف مفکرین نے افلاطون کے اس تعلیمی نظام پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نظام غیر جمہوری اور طبقاتی نظام تعلیم ہے، اور اس نظام تعلیم سے لوگوں میں جذبہ حب الوطنی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس نے مخصوص طبقات کے لیے تعلیم کو ضروری قرار دیتے ہوئے معاشی طبقہ کو کافی حد تک نظر انداز کیا ہے، اور اس کا نظام تعلیم خیالی دنیا میں مگن رہنے کا جذبہ تو پیدا کر سکتا ہے، مگر عملاً ایسا ممکن نہیں۔ لیکن اگر اس نظام تعلیم پر غور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ افلاطون کے تصورات میں انصاف ایک مرکزی تصور ہے جو اس کے تمام تصورات کا محور ہے۔ اس کے نظریے انصاف میں مثالی ریاست کا ہر طبقہ اپنے اپنے مقرر کردہ فرائض انجام دیتا ہے اور دوسروں کے فرائض میں مداخلت نہیں کرتا، اور افلاطون اس نظام تعلیم کے ذریعے اصل میں انصاف کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین اکرام، ویسے تو افلاطون کے نظریات بے شمار تھے، جن میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حکومت صرف عالموں کا حق ہے۔ نمبر 2 پہ وہ کہتا ہے کہ سیاستدان کہلانے کا وہی شخص مستحق ہے جو اخلاقی اقدار سے باخبر ہو اور قوم کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھائے۔ تیسرا نظریہ اس کا یہ ہے کہ سرکاری غبن، جنسی جرائم، غداری، مقدس چیزوں کی بے حرمتی کی سزا موت ہونی چاہیے۔ ناظرین آگے وہ جہیز لینے اور دینے پر پابندی لگانے کا کہتا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ اچھا آدمی صرف اچھی ریاست ہی پیدا کر سکتی ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ عادل شخص ظالم آدمی سے زیادہ عقل مند، زیادہ طاقتور اور خوشحال ہوتا ہے۔ پھر آگے ناظرین وہ کہتا ہے جمہوریت محض ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ عام لوگوں کی رائے کو حقیقت یا علم کا درجہ دینا جہالت ہے، کیونکہ عام لوگوں کی رائے تعصب اور تنگ نظری کے سوا کچھ نہیں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ تعلیم ہی وہ بہترین ذریعہ ہے
جس سے نیک اور بہترین انسان پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ آگے کہتا ہے کہ تعلیم مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ ناظرین، 80 سال کی عمر میں افلاطون کی وفات ہوئی۔ ایک دن وہ اپنے ایک شاگرد کی شادی پر مدعو تھا۔ تمام نوجوان شاگرد شادی کی خوشیوں میں شریک تھے اور وہ ایک کونے میں کرسی پر برجمان ان کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ رات گئے جب شادی کا ہنگامہ ختم ہوا تو شاگرد اپنے استاد کے پاس آئے تو وہ ابدی سکون لیے گہری نیند سو رہا تھا اور اس کی روح اپنے اصل کی طرف پرواز کر چکی تھی۔ ناظرین، افلاطون کی وفات کے بعد اکیڈمی کے اراکین میں سے اس کی وصیت کے مطابق صدر کا انتخاب عمل میں لایا جاتا رہا اور یہ سلسلہ سال ہر سال چلتا رہا، یہاں تک کہ 529 عیسوی میں ایک شہنشاہ جسٹینین نے اسے ختم کر دیا۔ افلاطون نے ساری زندگی شادی نہیں کی بلکہ مرتے دم تک اس اکیڈمی میں درس و تدریس کے ذریعے ریاست کی تعمیر نو کے لیے نئی نسل تیار کرتا رہا۔ زندگی کے آخری دور میں اس نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا اور اس کی قائم کردہ اکیڈمی عظیم درسگاہ بن گئی۔ ناظرین، اگر آج کے موضوع پہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔